بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جدائی کا وقت ہمارا قریب ہے. ہمارا یہاں جمع ہونا صرف اللہ کے لیے تھا، اللہ کی محبت میں تھا، اللہ کو پانے کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے تھا. اور یہاں 2 دن کے قیام میں اب حضرات نے مشقت بھی اٹھائی، سردی بھی برداشت کی، ضروریات کی کمی کو بھی برداشت کیا، اور ناہموار زمین پہ بیٹھے رہے، اسی پہ لیٹے رہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی دولت دے دے تو یہ سودا بہت سستا ہے. لیکن اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ راضی نہ ہوئے تو پھر بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز بادشاہ ہے، اس کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، جو حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، ان سب کے استاد ہیں. ان کو انگریزوں نے تحریک آزادی کے جرم میں جیل میں ڈال دیا، ایک جزیرے میں جس کا نام مالٹا تھا. مصر سے آگے ایک جزیرہ تھا، ٹھنڈا یخ، اس کے جیل میں ڈال دیا. تو جو وہاں قیدی تھے وہ بہت پریشان تھے. تو ایک دن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بات انہوں نے سنی کہ انگریز نے ہم سب کے لیے سزائے موت کا فیصلہ کر لیا ہے. تو حضرت مدنی ساتھ تھے تو بہت خوش ہوئے، شہادت بھی مل جائے گی اور ان کے ظلم و ستم سے نجات بھی مل جائے گی. تو بہت خوش حضرت شیخ الہند کے پاس آئے. حضرت، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ تو حضرت اس وقت ٹریک لگائے، غمگین اور اداس بیٹھے تھے. جب اس خبر کے سننے کے بعد بھی حضرت پہ خوشی کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے تو اس مدنی نے کہا، حضرت آپ پریشان ہو رہے ہیں کیا موت کی خبر سے؟ تو فرمایا، نہیں، پریشان نہیں ہو رہا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جان لے کر بھی مردود کر دیتا ہے. تو اللہ کرے ہم مردود نہ ہوں، اللہ کرے اس کو ہمارا یہ جمع ہونا پسند آ جائے. اللہ کو پسند آنا چاہیے، دنیا کو پسند آئے نہ آئے،
اس طرف توجہ نہیں رکھنی چاہیے، اس بات کی طرف ہمیشہ توجہ رہنی چاہیے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، وہ جمعے کے دن اچھے کپڑے پہن کے، نہا دھو کے، داڑھی کو کنگھی کر کے، تیار ہو کے مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے، یا اللہ، لوگ تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں آپ کو کیسا لگ رہا ہوں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، آپ بتائیں میں آپ کو کیسا لگ رہا ہوں تو ہم اللہ کو اچھے لگیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم کم تتزین للناس وہل تزینت لاجلی، میرے بندے تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی بنا سنورا ہے؟ تو یہ بیان کرنا اور سننا اور یہ جمع ہونا، کٹھا ہونا، 2 دن کٹھے گزارنا، یہ اللہ کو پسند آ جائے تو پھر مزے ہیں، لیکن اللہ کو پسند نہ آئے تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سن۔ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں، یا اللہ، میرا باپ تو دکاندار ہے، اس نے مجھے دکان پہ نہیں بٹھایا، اس نے مجھے تیرا نیک بندہ بنانے کے لیے وقف کر دیا تھا، لیکن اگر تو نے بھی مجھے نیک نہ بنایا تو پھر میری مثال تو دھوبی کے کتے کی سی ہے، جو نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول کرے، ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، حضور سے محبت ہو جائے۔ یا اللہ، کوئی آپ سے گاڑیاں مانگتا، کوئی کوٹھے مانگتا، ہم آپ سے آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کے ترنے کا۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے تجھی کو فقط چاہتا ہوں۔ ہمیشہ ہمیں صرف اللہ کا طالب رہنا چاہیے، ہمیشہ صرف اللہ کا طالب۔ کیا کریں گے ہم دنیا کو، دنیا کی نظروں میں اچھے ہو بھی گئے تو کیا ہوگا اس سے؟ لوگوں نے واہ واہ کر بھی لی تو کیا ہوگا اس سے؟ ہمیں اس سے کیا، ہم پہ میلے رہیں گے قبر میں مگر ہم اکیلے رہیں گے۔ دنیا نے اچھا کہہ بھی دیا
تو ان کے اچھا کہنے سے ہم اچھے تھوڑی ہو جائیں گے، ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ گدھے کو انسان کہنے سے وہ انسان نہیں بن جاتا، اور انسان کو اگر 10,000 آدمی گدھا کہیں تو وہ گدھا نہیں ہو جاتا، وہ انسان ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کا طالب بننا چاہیے اور کبھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، تصوف کا مقصد اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ تصوف کا مقصد اپنے آپ کو اٹھانا، چڑھانا اور اپنی بزرگی اوروں کے دل دماغ میں بٹھانا نہیں ہے۔ تصوف کا مقصد اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ ہمارے بھائی صاحب فرماتے تھے، اللہ کا تعلق اس کو ملے گا جو کہے گا میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، سب اچھے، گرا پڑا گناہ گار، گندا تو ایک میں ہی ہوں۔ اس کیفیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ سب اچھے، ایک میں ہی سب سے برا ہوں، ایک میں ہی ناہنجار اور سرتاپا خطا کار ہوں، باقی تو سارے ہی اچھے ہیں۔ جتنا ہم اپنے آپ کو مٹائیں گے، اپنے آپ کو اوروں سے کم سمجھیں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ میں صرف مندروں میں رکھی ہوئی مورتیوں کی نفی نہیں ہے، اپنے من میں بیٹھے ہوئے نفس کی بھی نفی ہے، اپنی انا کی بھی نفی ہے۔ صرف باہر کی دنیا کی نفی نہیں ہے، اپنی بھی نفی ہے۔ میں بھی کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے، تیرا ہی سب کچھ ہے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ جتنا ہم اپنے آپ کو اوروں سے گھٹیا اور اوروں سے کم اور اوروں سے کم تر سمجھیں گے، اتنے اللہ کے قریب ہوں گے۔ بعض دفعہ دیندار طبقے کو شیطان یہ چکر دیتا ہے، تھوڑی سی نیکیاں کروا کے اور کوئی اچھے خواب دکھا کے یہ اس کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے کہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، اور اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، اور یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اور یہ تو نشئی ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ نہیں میرے دوستو، آپ کو نیکیوں پہ ناز تب ہو جب آپ کی نیکیاں قبول ہوں۔ ہمارے عزیزوں میں ایک شخص تھے، میں نے بچپن سے ان کو ہمیشہ نشے میں دھت دیکھا، بچپن سے ہمیشہ نشے میں، آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند، ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہمیشہ بچپن سے ایسے دیکھا ان کو، کبھی ان کو مسجد میں نہیں دیکھا، نشے میں دیکھا ہمیشہ۔ لیکن اللہ کو کون پوچھے، بے نیاز بادشاہ ہے، وہ تو سبھی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اس کو تو کامیاب کرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ اب اندازہ لگائیے، اس شخص کا انتقال ہوا 27 رمضان المبارک کو۔ رمضان میں جو فوت ہو اس کی بخشش پکی ہے، اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں تمام مسلمانوں کی قبروں کے عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے، اور کفار کی قبروں میں جو عذاب ہوتا ہے اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ ایسا مبارک مہینہ ہے وہ 27 رمضان۔ ہمارے مولانا طارق امین صاحب فرمانے لگے کہ نور جہان نے ساری زندگی گانے گائے، ساری زندگی اس کی آواز کے دھن پہ لوگ ناچتے رہے، لیکن اس کا انتقال 27 رمضان المبارک کی رات کو ہوا۔ تو کسی نے، مولانا فرماتے ہیں، مجھ سے کسی نے پوچھا یہ کیا، ساری زندگی ناچتی رہی، نچاتی رہی، گاتی رہی، اور انتقال ہوا 27 کو۔ مولانا فرمانے لگے بھائی پھر اللہ پہ کیس کر دو، پھر اللہ کی مرضی۔ اس لیے کسی کو کم نہ سمجھیں، اعتبار خاتمے کا ہے۔ جبے کبے والے کا خاتمہ اچھا نہ ہوا اور ناچنے گانے والے کا خاتمہ اچھا ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے۔ اس لیے کسی کو کم نہ جانے، سب اچھے، اور خاص طور پر
جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی کمی کبھی دل میں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ کمیوں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، کمیوں سے کوئی بھی پاک۔ اس لیے اگر کسی تبلیغ والے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو نظروں سے گرائے نہیں، اس نے جو دین کی محنت کی ہے، اس نے جو قربانیاں کی ہیں، اس نے جو گمنامی میں 4 مہینے لگائے ہیں، پتہ نہیں کن کن ناگوار علاقوں میں تشکیلیں کاٹی ہیں، پتہ نہیں اس کی کون سی ادا اللہ کو اچھی لگ رہی ہے، تبھی تو اللہ نے اس کو دین پہ لگایا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کم جان کے اس کو نظروں سے گرایا تو وہ نہیں گرے گا، آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ کسی عالم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کسی عالم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس کو برا نہ جانیں، اس لیے کہ اس نے 8-9 برس مدرسے کے ٹکڑے کھا کھا کے کتنی تکلیفوں سے یہ 8-9 برس گزارے ہیں۔ پتہ نہیں کس موقع کی کون سی نیکی اللہ کو اس کی پسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دین پہ استقامت دی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو کم جانیں گے، اس کی کسی غلطی اور گناہ کی وجہ سے، اس میں کوئی نقصان نہیں، آپ مردود ہو جائیں گے۔ کسی کو کم نہ جانیں، سب اچھے۔ ایک بزرگ نے کسی سے اللہ کا تعلق سیکھنے کے لیے آیا، پڑھا رہا مراقبہ ذکر مراقبہ ذکر مراقبہ ذکر۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ نے بلایا، اس نے کہا کہ اب پوچھیں گے کتنے گھنٹے کرتے ہو مراقبہ، تو میں کہوں گا روزانہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے۔ تو انہوں نے سوال ہی عجیب کیا کہ دنیا میں کتنے لوگ برے ہیں؟ کیا پوچھا؟ دنیا میں کتنے گناہ گار ہیں دنیا میں؟ اب جواب تو بنتا ہے حضرت میں نے گنتی نہیں کی ہے، تو ویسے بہت دنیا گناہ گار۔ تو کہا کہ بہت لوگ ہیں ایسے، تو کہا ٹھیک ہے چلو عمل کرو۔ پھر بلایا، ہاں بھائی، اب پھر یہی خیال تھا کہ کوئی خواب آیا، کوئی دیکھا، کچھ کیا نظر آتا ہے، کوئی کشفش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ قبر کا پتہ چلتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ماشاءاللہ بڑے مخاشے ہو رہے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ نظر آتا تھا، عجیب کیفیت ہوتی تھی، بال بال سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر بلایا، ہاں بھائی دنیا میں گناہ گار کتنے ہیں؟ کہا جی ہیں، گناہ گار ہیں، گنتی کا پتہ نہیں لیکن ہیں۔ کہا جاؤ محنت کرو۔ پھر بلایا کچھ عرصے کے بعد، ہاں بھائی اب جو اتنا لمبا عرصہ اللہ کا نام لیا اور مراقبے کیے اور محنت کی، تو اب اللہ تعالیٰ نے حقیقت منکشف کر دی۔ اب پوچھا، ہاں بھائی دنیا میں گناہ گار کتنے؟ کہا جی 1۔ کتنے ہیں؟ کون؟ کہا وہ میں ہوں۔ جس طرف نظر دوڑاتا ہوں سارے ہی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری اور حضرت مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی، یہ دونوں ایک شیخ کے خلیفہ ہیں۔ یہ دونوں خلیفہ ہیں حضرت مولانا تاج محمود صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہ حج پہ گئے، جب حج سے واپس آئے تو متعلقین نے پوچھا، حضرت ساری دنیا کے کتب ابدال جمع ہوتے ہیں نا حج کے موقع پہ، تو کہا حضرت کتنے ابدالوں سے، کتبوں سے، ولیوں سے ملاقات ہوئی، کچھ کارگزاری سنائیے۔ تو میں بیٹا وہاں تو سارے ہی ولی نظر آ رہے تھے، ایک حماد اللہ ہی ان میں گناہ گار تھا، باقی تو سارے ہی ولی تھے۔ یہ تصوف کا منتہا ہے۔ تصوف کا منتہا یہ بھی نہیں ہے کہ بال بال اللہ اللہ کرے، یہ راستے کی چیز ہے، یہ راستے کا اسٹیشن ہے۔ جس نے رائے جانا ہو، ملتان آتا ہے راستے میں، بہول پور آتا ہے راستے میں، یہ راستے کی چیزیں ہیں۔ تصوف کا منتہا یہ ہے کہ ساری دنیا اچھی لگے، صرف اپنا آپ گندا اور برا لگے۔
کچھ نہیں ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں، جوہر ناقابل ہوں، انانیت ختم ہو جائے، اپنی نیکی کا گھمنڈ ختم ہو جائے، اپنا آپ نظر ہی نہ آئے، یہ تصوف کا منتہا اور منزل اور آخری مقام ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ مقام صدیقیت پر پہنچنے کے بعد انسان کو جو سب سے آخری کیفیت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے نبی کی دعا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، یا اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے، وفی اعین الناس کبیرا، لوگوں کی نظروں میں میری عزت ہو، اپنی نظروں میں میری عزت نہ ہو، اپنا آپ تو مجھے سب سے گرا پڑا نظر آئے، تو اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھنا، سب کو اچھا سمجھنا۔ بہت خطرے میں ہیں وہ لوگ جو ہر ایک پہ تبصرہ کرتے ہیں، ہر ایک پہ تبصرہ کرتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرے میں ہیں، یہ بہت خطرے میں ہیں، یہ بہت خطرے میں ہیں۔ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، بس کیڑے نکالنے کا انہیں مرض لگ گیا ہے۔ وہ لوگ بہت خطرے میں ہیں، اس لیے ہمیں کسی کے کیڑے نہیں نکالنے، ہمیں اپنے کیڑے نکالنے۔ کس کے کیڑے نکالنے؟ ہمارے مولانا جمشید صاحب نے یہ جو شعر میں سنانے لگا ہوں، اتنا سنایا کہ یہ مشکل الفاظ ہیں لیکن ذہن نشین ہو گئے صرف سن سن کے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پھن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ دھنیا کہتے ہیں اس کو جو روئی صاف کرتا ہے۔ کپاس ہوتی ہے نا، کپاس کے اندر بنولے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، تو اس کو نکال کے روئی کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک شخص دنیا سے کہہ رہا ہے کہ بھئی تو یہ نہ دیکھ کہ اوروں کی روئی میں کتنے بنولے ہیں، تو اپنی روئی صاف کر، اپنا کام تو پورا کر پہلے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن۔ یہ گناہ ہے اوروں کے بنولے ڈھونڈنا، اوروں سے کیڑے نکالنا، اوروں کے بارے میں رائے قائم کرنا، یہ گناہ ہے، ایسے مت کر۔ تیری روئی میں چار بنولے، آپ کی اپنی روئی میں چار بڑے بڑے بنولے ہیں، پہلے ان کو نکالو۔ ایک تکبر ہے، اور ایک حسد ہے، اور ایک غصہ ہے، اور ایک بخل ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے بنولے کہ ان میں سے ایک ایک دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ان کو تو نکالو پہلے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور جس دل میں مسلمان کے لیے حسد اور بغض ہے، وہ قلب سلیم نہیں ہے، اور جنت میں صرف وہ جائے گا جس کے پاس قلب سلیم ہو۔ حاسد اور مبغض، جس کے دل میں حسد بغض کے جذبات ہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا دل گندا ہے۔ جنت پاک جگہ ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھٹی میں ڈال کے اس کے کھوٹ کو دور کرے گا، پھر جنت میں بھیجے گا اسے۔ اسی طرح غصہ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، شیطانی حرکتیں کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی ایسی ہے اور اس کو بنایا گیا ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی میں فراخی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے ہیں، اس کا مطلب غصہ کرنے والے جنت میں۔ اور بخل تو ہے ہی دوزخ کے درخت کا نام، بخیل کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے۔ تو پہلے یہ تو نکال اپنے اندر کے بنولے، پھر اوروں کے بارے میں رائے قائم کر۔ اس لیے ہم
کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھائیں گے، اس کی ہم نیت کریں۔ جو اوروں کی طرف یوں کرتا ہے تو اس کی طرف یوں ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ اوروں کی طرف ایک اٹھاتا ہے، اس کی طرف 3 اٹھتی ہیں، اور یہ خاموش اشارہ ہے کہ اس کو نہ دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ۔ تو اپنے آپ کو سب سے کم سمجھیں گے نا، کسی کو کم نہ سمجھیں، ہر ایک کا احترام کریں، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں وضو سے ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج تک اپنے آپ کو کسی کافر سے بھی اچھا نہیں سمجھا۔ مسلمان سے تو اچھا نہیں سمجھا، کافر سے بھی نہیں سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر سے اچھا تب سمجھوں نا جب میرے ایمان کے محفوظ رہنے کی گارنٹی ہو سکتا ہے موت کے وقت چھن جائے، اس کو مل جائے، تو وہ تو زیادہ اچھا ہو گیا۔ کم قسمتی سے آج اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، بد نظری ہو جائے اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ جی دعا کریں بد نظری نہیں چھوٹ رہی، اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو مرض نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ مرضوں کی ماں ہے۔ اس کو مشائخ نے ام الامراض کہا ہے، ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے اس کو ام الامراض کہا ہے۔ میری خواہش تھی کہ یہاں ہم ایک کتاب منگوائیں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کی، اس کا نام ہے ام الامراض، کتاب چاہے چھوٹا سا۔ بہت سال پہلے میں وہ بہت ساری کتابیں منگواتا تھا، پھر اس کو ہدیہ کرتا تھا علماء کو۔ بہت اچھی کتاب ہے، سب کو پڑھنی چاہیے۔ جس میں انانیت کا مرض ہے اس کو یہ کتاب مستقل پڑھنی چاہیے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے آپ کو اپنے مرض کا کم از کم شعور اور احساس آ جائے گا کہ بھئی مجھ میں یہ مرض ہے، اور جب شعور پیدا ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی آدمی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کتاب ہم نے لینی ہے، ام الامراض، مرضوں کی ماں، جسے کہتے ہیں نا دعوت ام الحسنات ہے۔ تو یہ جو تکبر ہے نا، یہ ام الامراض ہے۔ حسد بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، بغض بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، غصہ بھی اسی وجہ سے آتا ہے، کچھ نہیں ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں۔ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ ایک شعر بہت پڑھتے تھے، یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعف عنی، لوگ مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ میں بہت برا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا احسان صاحب فرمانے لگے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب پاکستان تشریف لاتے تھے تو ایک دفعہ مکی مسجد تشریف لائے، کراچی مکی مسجد میں، تو عصر کی نماز کے بعد حضرت کی زیارت اور مصافحہ ہوتا تھا۔ ہزاروں شیوخ الحدیث اور ہزاروں پیر صاحبان اور علماء اور بڑے بڑے لوگ، اس میں وزیر وزراء ضیاء الحق جیسے لوگ، وہ آ کے لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت سے مصافحہ ہوتا تھا۔ حضرت یوں بیٹھے ہوتے تھے، صدر صاحب مصافحہ کر کے جا رہے ہیں، وزیر صاحب جا رہے ہیں، شیخ الحدیث صاحب جا رہے ہیں، علامہ صاحب جا رہے ہیں۔ ایک عجب عزت کا منظر بنتا تھا، ہزاروں آدمی۔ تو فرمانے لگے کہ جب حضرت سارے مجمع سے مصافحہ کر کے مغرب کی نماز سے پہلے اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو مجھ سے فرمایا، احسان آپ کو پتہ ہے جب یہ لوگ مجھ سے ہاتھ ملا رہے تھے میں ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا؟ تو مولانا احسان صاحب فرمانے لگے، حضرت کیا فرما رہے تھے آپ؟ تو فرمانے لگے، احسان میں مسلسل یہ کہہ رہا تھا، الحمدللہ الذی اظہر الجمیل وستر علی القبیح، یا اللہ یہ میرا کمال نہیں، یہ تیرا فضل اور تیرا احسان اور تیری مہربانی ہے کہ تو نے میرے عیوب ان سے چھپا لیے ہیں، اس لیے یہ مجھ سے ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں۔ سب اچھے ہیں، میں بہت گندا ہوں۔ اس احساس اور شعور کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اور سالک کے اخلاق غیر سالک سے جدا ہونے چاہیے، دیندار کے اخلاق غیر دیندار سے جدا ہونے چاہیے، مسلم کے اخلاق غیر مسلم سے الگ ہونے چاہیے۔ غیر مسلم بھی اسی طرح گالیاں بک رہا ہے، مسلمان بھی گالیاں بک رہا ہے، تو فرق کیا ہوا؟
مسلم کے اخلاق غیر مسلم سے جدا ہوں، تبلیغ والے کے اخلاق غیر تبلیغ والے سے جدا ہوں، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے کے اخلاق مدرسے میں نہ پڑھنے نہ پڑھانے والوں کے اخلاق سے جدا ہوں، سالک کے اخلاق غیر سالک سے جدا ہوں، اس لیے کہ مسلم غیر مسلم کے مقابلے میں اسلام کا نمائندہ ہے۔ اگر یہ برا کرے گا تو لوگ کہیں گے اسلام برا ہے۔ تبلیغ والا غیر تبلیغ والے کے مقابلے میں تبلیغ کا نمائندہ ہے۔ اگر یہ بد اخلاقی کرے گا لوگ کہیں گے تبلیغ والے ایسے ہیں۔ مدرسے والا غیر مدرسے والے کے مقابلے میں مدرسے کا نمائندہ ہے۔ اگر یہ کوتاہی کرے گا لوگ کہیں گے مدرسوں والے ایسے ہیں۔ سالک غیر سالک کے مقابلے میں تصوف اور سلوک اور راہ معرفت اور ولایت کا نمائندہ ہے۔ اگر یہ بد اخلاقی کرے گا، اگر یہ غلط کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ سارے خانقاہوں والے ایسے ہی ہیں۔ تو سالک اور غیر سالک کے اخلاق میں، انداز میں، اداؤں میں فرق ہونا چاہیے۔ اس کے انداز میں تواضع ہو، اس کے انداز میں دنیا سے بے نیازی ہو، بے رغبتی ہو، اس کی نمازیں لمبی ہوں، اس کے سجدے لمبے ہوں، اس کا بولنا سب سے کم ہو۔ سالک کا بولنا سب سے کیا ہو؟ یہ سلوک کے امتیازات ہیں۔ اب ہم خانقاہی اجتماع سے واپس جا رہے ہیں، اگر پہلے ہی جتنا ہم اب بھی بولیں گے تو کہیں گے کچھ نہیں ہے، خانقاہوں میں ایسے ہی لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے آپ برے نہیں بنیں گے، عبداللہ برا نہیں بنے گا، مشائخ برے بنیں گے۔ تو اب ہمارے یہاں سے جانے کے بعد ہماری زبانیں قابو میں ہوں، ہماری نگاہیں قابو میں ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے ساتھ چاہے کوئی کتنی بری روش رکھے، چاہے کتنا برا سلوک کرے، ریئیکشن نہیں دینا، ریئیکشن نہیں دینا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، منہ کو سیے بصد سکون، مولانا جمشید صاحب سناتے تھے، منہ کو سیے بصد سکون، جورو جفا اٹھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اتنا خاموش رہنا ہے زیادتی بدسلوکی کرنے والے کے سامنے کہ گویا آپ اس کو شہ دے رہے ہیں۔ کتنا ستانا چاہتے ہو ستا لو، جتنا چاہو ستا لو، یہاں سے اف تک نہیں ملے گا آپ کو۔ منہ کو سیے بصد سکون، جورو جفا اٹھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ریئیکشن نہیں، چپ۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نکل رہے تھے مسجد سے، ایک شخص کا سامنا ہوا، اس نے جو ان کو برا بھلا کہا، جو برا بھلا کہا، جو برا بھلا کہا، تو کہہ کے تھک گیا، اور ادھر سے کوئی ریئیکشن ہی نہیں، چپ، خاموش سن رہے ہیں۔ اس نے سوچا یہ بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، یا ان کی توجہ کہیں اور ہے، یہ کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے متوجہ کرنے کے لیے کہا آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے سن نہیں رہ گیا کچھ تو چہرے، بعض دفعہ خاموش بھی آدمی ہو جاتا ہے لیکن چہرہ تو بتا رہا ہوتا ہے نا کہ اس کو کتنی مرچیں لگ رہی ہیں۔ اب یہ خاموش، چہرے پہ بھی کوئی تاثر نہیں، تو اس نے ہلا کے کہا آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے۔ تو پورے وقار اور سکون کے ساتھ بلا کسی غصے اور غصے کے شائبے کے فرمانے لگے ہاں آپ بھی سن لیجئے، میں آپ ہی کو معاف کر رہا ہوں۔ جب یہ فرمایا نا تو اس کی چیخ نکل گئی، اللہ اکبر! اہل بیت ایسے ہی ہونے چاہیے، اہل بیت کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ پھر حضرت نے اپنی چادر اتاری کندھے کی اور اس کو ہدیہ کی، اور جو پیسوں کی تھیلی تھی وہ ساری تھیلی اس کے حوالے کی، اور فرمایا آئندہ بھی کبھی ضرورت پیش آئے تو کسی سے نہ کہنا، یہ خادم حاضر ہے آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے حدیث کا،
دور حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے بخاری شریف، شاگرد جان نثاروں کی پروانوں کی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پرچی آئی تو حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ پرچی جو آتی تھی وہ پڑھتے تھے، پھر اس کا جواب دیتے تھے۔ طلبہ سوال کرتے تھے، پرچی پہ لکھ کے حضرت جواب دیتے تھے۔ پرچی آئی تو حضرت نے پڑھ کے سنائی کہ حسین احمد، میں کیسے الفاظ کہوں، مفہوم یہ تھا کہ آپ ناجائز اولاد ہیں۔ حضرت نے پرچی پڑھی تو آگ لگ گئی، طلبہ کو لگنی چاہیے۔ جب حضرت نے سب کے چہرے پہ تیش کے آثار دیکھے تو فرمایا کوئی غصے نہ ہو، ایک سوال ہے، اس کی صفائی ضروری ہے۔ اگر کسی کو میری والدہ اور میرے والد کے نکاح میں شک ہے تو اب بھی اس کے گواہ موجود ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ان گواہوں سے ملوا دیتا ہوں جو آپ کو بتائیں گے کہ واقعی میرے والد اور میری والدہ کا نکاح ہوا تھا۔ ایک شخص آیا امام اعظم کے پاس، کہا آپ کی ماں سے شادی کرنی ہے۔ محبین آگ بگولا ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کوئی تاثر نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں۔ حضرت فرمانے لگے میری ماں چونکہ بالغہ ہے اور بالغ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو آپ تھوڑا سا تشریف رکھیں، میں امی سے پوچھ کے آ جاتا ہوں، اگر وہ نکاح کے لیے تیار ہے تو میں نکاح پڑھ دیتا ہوں آپ کا۔ ریئیکشن نہیں دینا، صبر کرنا ہے، پینا ہے، برداشت کرنا ہے۔ پئیں گے، برداشت کریں گے، صبر سیکھیں گے۔ صبر بہت کڑوا ہے، لیکن جب آدمی اس کو منہ میں لے لیتا ہے تو تھوڑے ہی وقت میں پھر اس کا ذائقہ تبدیل ہو کر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھی نے مجھے ایک دفعہ خوشبو لگائی تو وہ اچھی نہیں تھی، تو یوں میں نے سونگھی، کہنے لگا کیسی ہے؟ تو میں کیسے کہوں کہ اچھی نہیں ہے، اس کا دل دکھے گا، اچھی ہے کہوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا، تو میں خاموش رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ پسند نہیں آئی، کہا یہ تھوڑی دیر میں اچھی ہو جاتی ہے۔ تو صبر اس خوشبو کی طرح سے ہے، کرو تو کڑوا معلوم ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں ہی اس کا ذائقہ تبدیل ہو کر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ صابر کبھی نہیں پچھتاتا کہ میں نے صبر کیوں کیا، صبر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھئی نہیں کرنا چاہیے تو اب بھی کر سکتے ہو نا آپ، ریئیکشن تو آدمی ہر وقت دے سکتا ہے، ہمیشہ دے سکتا ہے۔ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، صرف اوروں کی نہیں سہنا، اپنوں کی بھی سہنی ہے۔ اوروں کی سہنا آسان ہے، اپنوں کی سہنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء سے اپنوں کی بھی برداشت کرواتا ہے، اوروں کی بھی برداشت کرواتا ہے۔ اوروں کے پتھر سے وہ درد نہیں ہوتا جو اپنوں کی کنکری سے ہوتا ہے، اپنوں کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس کو بھی برداشت کرنا ہے، اوروں کو بھی برداشت کرنا ہے۔ صبر والی زندگی گزارنی ہے، کب تک؟ موت تک۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں آخر کب تک صبر کروں؟ موت تک، جب تک جسم میں روح ہے کرتے ہیں۔ جس دن روح جسم سے نکل جائے گی تو صبر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر مزے ہی مزے ہیں، پھر اس کا پھل ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا مجمع ہوگا، جو جا رہا ہوگا حساب کتاب بھی نہیں دے گا، محشر میں بھی نہیں جائے گا، سیدھا سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے کہاں جا رہے ہو بھائی، پیچھے جاؤ، حساب تو دے کے آؤ۔ کہیں گے نہیں، ہم حساب دینے والے نہیں ہیں، ہم بغیر حساب کے جانے والے ہیں۔ کہیں گے کون ہو تم؟ کہیں گے نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں، ہم سب کی سہتے تھے، ہمیشہ پیتے تھے، ہمیشہ جھیلتے تھے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو بے حساب ملے گا۔ اور صبر کی ایک فضیلت ایسی ہے کہ اس پہ سب کچھ لگانا بھی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ اور صبر اللہ ہمیشہ نہیں کرواتے۔ اگر کسی کی بیوی بدتمیز ہے، اگر کسی بیوی کا خاوند بدتمیز ہے، جھگڑالو ہے، مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ جب اگلا صبر کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے صبر کے عوض میں اگلے کو فتح کر دیتا ہے، اگلے کو اس کا گرویدہ بنا دیتا ہے، غلام بنا دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا۔ آپ صبر کرتے جائیں، اگلا زیادتی کرتا جائے، آپ صبر کرتے رہیں۔ ایک وقت اللہ فرماتے ہیں ضرور آئے گا کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ تو صبر کی زندگی گزارنی ہے، صبر اللہ سے مانگنا نہیں ہے، صبر کے حالات ہوں تو صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نمازیں بنا بنا کے پڑھنی ہیں، اپنی نمازوں میں رفتار نہیں لگانی، اسپیڈ نہیں لگانی، اپنی نماز کو مزے لے لے کے پڑھنا ہے۔ جیسے چٹپٹی چیزیں جلدی جلدی کھا کے نگلی نہیں جاتی، بلکہ اس کے چسکے لیے جاتے ہیں، انگلیاں چاٹی جاتی ہیں، مزے لیے جاتے ہیں۔ پلیٹ میں تھوڑی سی رہ جائے تو اس کو بھی انگلی کے ذریعے سے چاٹ لیا جاتا ہے۔ نماز مزے لینے کے لیے ہے، سجدے کا مزہ لیں، رکوع کا مزہ لیں، قیام کا مزہ لیں، تشہد کا مزہ لیں، قومے اور جلسے کا مزہ لیں، اور اللہ سے مانگیں یا اللہ مجھے سجدے کا سرور دے، نماز کی لذت دے، اپنی محبت والے سجدے دے، اور اپنے معمولات کا اہتمام کریں۔ اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں معمولات کو اہمیت دینی چاہیے۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں کیفیت نہیں بنتی، تو عام طور پر کیفیت نہ بننے کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے معمولات پر اور چیزوں کو ترجیح دینا۔ یہ ہے وجہ۔ مراقبہ کرنا تھا 8 بجے اور چائے آ گئی، اب کا چائے پی کے پھر کر لیتا ہوں، چائے کو ترجیح دیتی مراقبے پر۔ کوئی کال آ گئی، اب کال پہ لگ گیا، مراقبہ مؤخر کر دیا، پھر دفتر کا ٹائم ہو گیا، پھر چلو پھر زور کے بات کر لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں ترجیح۔ عام طور پر کیفیت نہ بننے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ترجیح دینا ہوتا ہے، اس پر اور کو ترجیح دینا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا تزکیہ ہو گیا۔ کیسے ہوا تزکیہ؟ اللہ کا نام لینے سے اور نمازیں پڑھنے سے، اللہ کا نام لینے سے، اور یہ ذریعہ ہے تزکیے کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن تمہیں تزکیہ تھوڑی چاہیے، بل عربی زبان میں پچھلے کلام سے اعراض کے لیے آتا ہے۔ ایک کلام چل رہا ہو، میں کوئی تمہارا نوکر نہیں ہوں بلکہ تمہارا باپ ہوں، تو یہ جو بلکہ ہے نا، اس بلکہ نے پچھلے کلام سے اعراض کیا۔ بل پچھلے کلام سے اعراض کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تزکیہ ہوتا ہے اس شخص کا جو اللہ کا نام لیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن تمہیں تھوڑی تزکیہ چاہیے، بلکہ تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پہ۔ تو یہ جو بل کا لفظ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے تقاضوں کو ترجیح دینا اپنے معمولات پر، یہ تزکیے میں رکاوٹ ہے، کیفیت بننے میں رکاوٹ ہے۔ اس لیے یہ سارا مجمع، میں بھی آپ کے ساتھ، ہم سب کے سب یہ طے کریں اپنے معمولات پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیں گے۔ کوئی بھی تقاضا آ جائے، کوئی بھی کام پڑ جائے، اس کو موقوف کر دیں۔ آپ پہلے اللہ کو جو ٹائم دیا ہے آپ اس میں اللہ کو یاد کریں، باقی کام ہوتے رہیں گے بعد میں۔ جب اس طریقے سے ہم اعمال کریں گے، آپ دیکھیں چند دن میں کیفیت نہ بنے تو پھر آپ کہیے گا آپ کہیں مہمان بن کے گئے ہیں اور آپ کے مراقبے کا ٹائم ہو رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کھانا لا رہے ہیں، مجھے کہ کھانا تھوڑا سا رہنے دیں، مجھے تھوڑا سا میرا عمل رہتا ہے، یہ میرے عمل کا ٹائم ہو گیا ہے، میرا عمل رہتا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔
اور کسی کونے میں مصلی پکڑ کے بیٹھ جائیں، اور کرنا کیا ہے؟ سری جھکانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اور کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، سری جھکانا ہے بس، سر جھکا کے آنکھیں بند کرنی ہیں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ابھی صاحبزادہ سیف اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی، حضرت جی کے جو چھوٹے بیٹے ہیں، فرمانے لگے کہ ایک دفعہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو ابو کی مستقل آنکھیں بند تھیں، تو اب نماز کے لیے کہیں رکنا تھا، تو نماز کے لیے وضو چاہیے، تو میں نے ابو سے کہا ابو آپ سو گئے تھے؟ کہا بیٹا آنکھیں بند کرنے کا مقصد ہمیشہ سونا نہیں ہوتا۔ پھر یہ شعر پڑھا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے دنیا پر عمل کو ترجیح دے کے بیٹھیں گے نا، آپ کو اللہ محسوس ہوگا، اللہ محسوس ہوگا۔ لیکن جب ہم عمل کو غیر اہم کر کے پھر عمل کریں گے تو اللہ محسوس نہیں ہوگا، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہوا ہوں، ویسے ہی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کئی ساتھی کہتے ہیں کئی دن بیٹھا رہا لیکن ہوتا ہی نہیں کچھ، تو بیزار آ کے بس چھوڑ دیا۔ پھر ایک ساتھی آیا، کہا جی میں کئی دن بیٹھا ہوں مراقبے میں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے میں چشتی ہوں۔ میں نے کہا چل نکما کہیں کا، طالب علم تھا، بڑا آیا چشتی۔ نظروں کو نیچے رکھ پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے سر پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں نا تو اس کو اگلے کا مرض سجھاتے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہوتا کسی کا، یہ کسی کا کمال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سجھاتے ہیں کہ اس کے ہاں اس کے لیے کیا چیز رکاوٹ ہے۔ ہمارے گھر میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، نواسے نواسیاں، تو چھوٹے بچے روتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو مجھے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میں بیٹی سے پوچھتا ہوں بھائی یہ کیوں رو رہا ہے، آخر کیا تکلیف ہے اس کو؟ تو وہ اطمینان سے کہتی ہے بھوک لگی ہے، ابھی دیتی ہوں اس کو۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو راستے میں گاڑی میں بہت رو رہا تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں نظر لگ گئی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، تو میں نے کہا کیا ہے؟ نظر ہے تو کوئی دم کر دوں؟ کہا نہیں نیند آ رہی ہے اس کو اس لیے رو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صاحب کشف ہے، اس پہ ذمہ داری ہی اللہ اس کو سجھاتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سجھاتا ہے کہ اس کا مراقبے میں دل کیوں نہیں لگتا، اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کو دل میں اللہ کی محبت کیوں نہیں محسوس ہوتی۔ تو اس لیے ہم اپنی ترجیحات کو ٹھیک کریں، دنیا کی کسی چیز کو عمل پر ترجیح نہ دیں۔ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، مراقبے کا ٹائم ہو گیا ہے، چہرے پہ کپڑا ڈال کے وہیں بیٹھ جائیں، گاڑی میں ہی، گاڑی چل رہی ہے، آپ اپنا کام شروع کر لیں۔ یہ نہ سوچیں ڈرائیور کہے گا یہ کون ہے، پتہ نہیں جادو کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، بس آپ بیٹھ جائیں۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب سناتے تھے ہمیں کہ ہم دارالعلوم دیوبند کے جو طلباء تھے وہ یہ پڑھا کرتے تھے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوں گے کفن اپنا۔ ہمیں کسی سے کیا سروکار، ہمارا جب اللہ کی یاد کا ٹائم ہو جائے گا بس ہم آنکھیں بند کر کے اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑ لیں گے۔ تو اہتمام کریں گے، عمل پر ترجیح دیں گے یا عمل کو ترجیح دیں گے؟ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، کیفیت نہ بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے۔ لیکن کسی کا مراقبے کا ٹائم مقرر ہی نہیں ہے تو اس کا تو ترجیح کا سوال ہی نہیں، لہٰذا اس کی بھی کبھی کیفیت نہیں بنے گی، اس کو بھی اللہ کی محبت کا مزہ حاصل نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ کی محبت کے ذائقے کو کبھی نہیں چکھ سکتا، اس لیے کہ ٹائم ہی مقرر نہیں کیا۔ لہٰذا کبھی جب فارغ ہوتا ہے اس وقت کر لیتا ہے، وقت مقرر کریں۔
وقت مقرر پر جو ہی ٹن وقت ہو گیا بس بیٹھ جائیں، اور اپنے گھر میں دینداری کا ماحول بنائیں محبت اور اخلاق کے ساتھ، اپنے محلے میں دینداری کا ماحول بنائیں محبت اور اخلاق کے ساتھ، اپنے علاقے میں محنت کریں کہ کوئی علاقے میں بے نمازی نہ رہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کو مسلمانوں کے حالات کا غم نہیں وہ مسلمانوں میں سے نہیں، صحیح حدیث ہے، من اصبح لا يهتم بامر المسلمین فلیس منہم، جس کو مسلمانوں کے حالات سن کر غم نہیں وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ ہمیں اس کا غم ہونا چاہیے، ایک نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، یہ مسجد میں کیوں نہیں آتے ہیں، یہ نوجوان باہر موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، اذان سن کے مسجد میں کیوں نہیں آتے ہیں، اس کا غم ہونا چاہیے۔ شفقت پیار محبت سے ان پہ محنت کر کے ان کو قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی اس کی ہمیں پریشانی ہوئی ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا، نیند نہیں آ رہی، کیا بات ہے کہ میرے محلے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، میرے علاقے میں بے دینی ہے، اس کا غم بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کو اس کا غم تھا، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اپنے علاقے میں محنت کریں گے نا۔ بات لمبی ہو گئی ہے لیکن پتہ نہیں پھر آپ کب ہاتھ آئیں گے۔ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔